بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد۔ معزز سامعین، اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الرحمن میں جنت کی نعمتوں، جنت کے باغات اور پھلوں کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ جنت کے باغوں کے اندر ہر قسم کے پھل میوے ہوں گے اور ہوں گے بھی جوڑا جوڑا، یعنی کہ رنگت، ذائقے اور شکل و شباہت کے اعتبار سے جدا جدا ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ الرحمن میں جنت کی نعمتوں کے بعد اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ تو سورۃ الرحمن کے اندر جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، وہاں اللہ پاک نے دوزخ کے عذاب، مجرمین گناہ گاروں کی سزا اور ان کے انجام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ مجرمین اور گناہ گاروں کو ان کے چہروں کی علامت اور نشانی سے پہچانا جائے گا، پھر ان کو پیشانی کے بالوں اور ان کے قدموں پاؤں سے پکڑ کے دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے یہاں دوزخ کا عذاب اور اس کا تذکرہ کرنے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ تو اللہ والو، جنت کے پھلوں، جنت کی نعمتوں اور باغوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کو نعمت کہنا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن دوزخ کے عذاب، مجرمین کی سزا، اس کو بیان کرنا، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمانا پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے، بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ تو اللہ والو، اگر تھوڑی سی توجہ ہو تو اس بات کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، کیونکہ مثال کے ذریعے بات سمجھانے سے بات اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ مثلا ایک بندہ سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، آگے ایک مقامی بندہ اس مسافر کو ملا اور مقامی بندے نے مسافر سے کہا بھائی جان، آپ جس راستے پہ جا رہے ہو نا، یہ راستہ پر خطر ہے، خطرناک ہے، آگے ڈاکو ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، آپ کے مال کو بھی خطرہ ہے، لہٰذا آپ یہ راستہ چھوڑیں، اس راستے پہ نہ جائیں، نہیں تو انجام بہت برا ہوگا۔ ہاں، یہ راستہ، یہ سیدھا دائیں طرف والا راستہ، آپ یہ راستہ لے لیں اور چلتے جائیں، امن والا راستہ ہے، آپ انشاءاللہ بحفاظت اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے۔ تو دیکھیں معزز سامعین، وہ مقامی بندہ یہ مسافر کا خیر خواہ ہے کہ یہ دونوں راستے بتلا رہا ہے، سیدھا بھی، الٹا بھی، نقصان والا بھی، نفع والا بھی، کہ اس راستے پہ چلو گے لوٹے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، ہاں اس راستے پہ چلو گے تو آپ اچھے طریقے سے اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت بھی سورۃ الرحمن کے اندر اللہ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، جنت والا راستہ ہے، ان نعمتوں کا شوق لگاؤ اور اپنے آپ کو ان نعمتوں سے مالا مال کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کی کس نعمت کا انکار کرو گے۔ ساتھ اللہ پاک نے پھر دوزخ کے عذاب سے بھی ڈرایا کہ اے میرا بندہ، اگر یہ راستہ اختیار کرے گا تو مارا جائے گا، دوزخ ہے، دوزخ کا عذاب ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ دوزخ کا بیان کر کے اپنے بندے کو سمجھایا کہ اگر اس طرف آئے گا تو مارا جائے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے دوزخ کے عذاب سے بھی تمہیں واقف بنایا اور بتا کر سمجھایا کہ یہ راستہ مت اختیار کرو۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اسی لیے فرمایا
دوزخ کے تذکرے کے بعد کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے، کہ یہ بھی رب تعالیٰ کی نعمت ہے، رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر دوزخ کا تذکرہ کر کے سمجھا دیا کہ یہ راستہ مت اختیار کرنا، آگے دوزخ کا عذاب اور سزا بہت بری ہے۔ تو یہ نکتہ تھا اور یہ راز تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے اسرار اور قرآن کریم کے اندر جو حکمت کی باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔